بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی محترم، معزز اور باوقار شخصیات، اور بہت دیر سے یہاں پر تشریف فرما پردہ نشین عزت مآب میری ماں اور بہنوں اور قابل صد احترام اساتذہ کرام، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کا اعلان ظہر تک کے لیے کیا گیا تھا اور وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب میں دعا کر دوں، لیکن چند باتیں کہہ کر میں آپ کے درمیان سے انشاءاللہ ہٹ جاؤں گا اور پروگرام کا اختتام عمل میں آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ جیسے قوم کے معماروں کے درمیان بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مجھے پتہ ہے آپ حضرات جو ہیں اس دنیا کے اندر سب سے مقدس ترین پیشے سے وابستہ لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ کہنا یہ ایک بہت بڑے جگر اور گردے کی بات ہے۔ بہرحال میں مختصر باتیں پیش کروں گا کہ آپ اس دنیا کے اندر سب سے مقدس ترین پیشے سے وابستہ لوگ ہیں۔ اور بھی پیشے ہیں دنیا میں، ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں اور بہت سارے پیشے ہیں، لیکن اس میں آپ کا جو پیشہ ہے وہ ایک پیشہ ایسا ہے جس کی افادیت کا دائرہ لامحدود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہیں، وہ بہت زیادہ اگر کچھ کام کر سکتا ہے تو کسی مریض کی زندگی کو جو ہے سال 2 سال کے لیے بڑھا دے گا۔ انجینئر ہے، کچھ تعمیرات کے سلسلے میں کام آ جائے گا، لیکن آپ کی افادیت کا سلسلہ وہ لامحدود ہے اور اس اعتبار سے آپ کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ میں جب یہاں پر مجھے اس سلسلے میں کہا گیا تھا کہ ایک پروگرام موکٹا اردو شکشک سنگھٹنا کے زیر اہتمام لیا جانے والا ہے اور اس کا عنوان معمار قوم کچھ اس طریقے کا تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اساتذہ کے سامنے ان کے لیے کچھ تربیتی لائے عمل پیش کیا جائے گا، اس نوعیت کا کوئی پروگرام ہوگا۔ لیکن یہاں مجھے شرکت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ تنظیم ہے جو تنظیم اساتذہ کرام کی، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مظلوم اساتذہ کرام کے حقوق کی لڑائی کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور بہت درد کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس ترین پیشہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پیشے کے افراد کو حکومت اور گورنمنٹ اور ساری سنستھائیں یہ ان کے نہ صرف حقوق کا خیال کرتی بلکہ ان کو اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھاتی، لیکن آج نوبت یہ آئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے تنظیم بنا کر کچھ کام کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں ابھی جب اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا مجھے ایک بات یاد آئی، وہ آپ کے گوشے گزار کروں اور اس کے بعد میں اپنی بات بھی ختم کروں گا کہ آپ حضرات ٹیچر حضرات ہیں، اساتذہ کرام ہیں، آپ نے اردو کے ایک بہت رینام رائٹر گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا اشفاق احمد۔ وہ ٹیچر بھی تھے اور اس کے بعد علاوہ جو ہے پڑوسی ملک کے اندر بہت سارے ڈپلومیٹک ڈپارٹمنٹس کے اندر انہوں نے خدمات بھی انجام دی ہیں۔ تو اسی ڈپلومیٹک مشن کے سلسلے میں ان کا ایک مرتبہ روم میں جانا ہوا، وہاں پر وہ تعینات تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں روم کے اندر، اٹلی کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹریفک کے مسئلے کی وجہ سے مجھے چالان کا بھرنے کے لیے کہا گیا۔ میں مصروفیت کی وجہ سے چالان بھر نہیں سکا، مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے کٹہرے میں اشفاق صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور جج ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اشفاق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میری جو ہے گھنٹی بن گئی اور میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں گھبرا رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں۔ اشفاق صاحب نے لکھا کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مصروفیت کی وجہ سے چالان نہیں بھر سکا اس لیے مجھے عدالت میں آنا پڑا، اس جج نے جیسے ہی یہ
اس نے جو ہے اب ایک اعلان کیا کہ ایک ٹیچر ان کورٹ، خاموش ہو جائیں، ایک ٹیچر عدالت کے اندر آیا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے آڈینس تھے، جتنے ایڈوکیٹس تھے، جج کے سمیت، وہ سب کے سب وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ عدالت کے کٹہرے کے اندر ایک ٹیچر کو جو ہے لایا گیا، اس کی وجہ سے وہاں پر جج کھڑا ہو گیا، ایڈوکیٹس کھڑے ہو گئے اور سارے آڈینس کھڑے ہو گئے، اور اس جج نے کہا کہ مجھے بہت شرمندگی ہے، میں بہت معذرت خواہ ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہے کہ آج میں ایک ٹیچر کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ٹیچر ہیں تو میں آپ کو یہاں تک لانے کے لیے منع کر دیتا۔ آپ وہ ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں، ہم جج ہیں، یہ ایڈوکیٹس ہیں، اور دنیا کے جتنے ڈاکٹرز، انجینئرز اور بڑے بڑے پروفیشن کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب آپ کی محنت سے بنے ہوئے ہیں۔ میں جج کی کرسی پر یہاں بیٹھا ہوں، میں جج اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں بنا، بلکہ آپ کی محنت سے میں جج بنا ہوں۔ جس قوم کے اندر اساتذہ کا وقار، اس کا اعتماد، اس کے مقام اور مرتبے کا خیال نہیں کیا جاتا، عام طور پر وہ قوم تنزلی کا شکار ہوتی ہے۔ آج آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک بھارت کو ایک وقت میں سونے کی چڑیا صرف جو ہے معدنی ذخائر کی وجہ ہی سے نہیں کہا جاتا، بلکہ یہاں کے جو افراد تھے، یہاں جو صلاحیتیں پیدا ہوا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کا مقام پوری دنیا میں تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن آج اس وقت ہمارے ملک بھارت کے جتنے بہترین دماغ ہیں اور جو کریم طبقہ ہے، وہ ساری صلاحیتیں یہاں کے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹی سے حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کا فائدہ امریکن اور یورپین کنٹریز کو پہنچا رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں کی گورنمنٹ اور یہاں کا جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم ان اساتذہ کو ان کا پورا حق دے نہیں رہے، اور اس کی وجہ سے ہماری صلاحیتوں کا فائدہ دوسرے ممالک اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تنظیم، میں بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں پر آ کر، اور جو ابھی ہمارے سنیل مگرے صاحب نے بھی کہا، اور ان کا جو جوش اور جذبہ ہے، اللہ کرے کہ وہ جوش اور جذبہ برقرار رہیں۔ آپ حضرات بھی اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیے۔ اور یوں بھی دیکھا جائے، دنیا کا اصول ہے کہ آدمی تنہا کچھ کام نہیں کر سکتا، تنہا کبھی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آپ جب درخت کے اگر پتا درخت سے جڑا ہوا ہے تب تک تو وہ ہرا ہو سکتا ہے، ہرا رہ سکتا ہے، لیکن اگر پتا درخت سے ٹوٹ جائے، شاخ درخت سے ٹوٹ جائے، تو اس کے بعد وہ سرسبز و شاداب نہیں رہتی، اس کو سوکھنا ہے اور اس کو جو ہے زمانے کے اور ہواؤں کے حوالے ہو جانا ہے۔ اس لیے ایک تنظیم ہے، آپ لوگ مل کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ایسی تنظیموں کا وجود ہی نہیں ہوتا، خود گورنمنٹ اور جو ہے دوسری سنستھائیں ان کا خیال کرتی۔ میں اس حوالے سے ایک آخری بات یہاں پر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک چیز ہے ہمارے معاشرے میں، مجھے معاف کیجیے گا، آپ حضرات اساتذہ کرام ہیں، میں جو بھی بات کہوں گا میری ضمیر کی آواز پہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر ایک اصول ہے، عام طور پر ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہوتی ہے حقوق اور ایک ہوتی ہے ہماری اپنی ذمہ داری۔ ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے، دوسرے کا حق آٹومیٹیکلی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر مان لیجئے کہ بیٹا اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، باپ کا حق ادا ہو گیا۔ باپ نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لی، بیٹوں کی اور اولاد کی کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ شوہر اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں، بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اصول ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر طرف اپنے حقوق کی لڑائی کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن جہاں تک اپنے فرائض کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی تنظیمیں ہیں، گورنمنٹ کو اور سنستھاؤں کو خود اس کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ قوم کے معمار ہیں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس منصب سے اور جس پیشے سے وابستہ ہیں، یہ دنیا کا سب سے مقدس ترین، سب سے مہان اور سب سے پوتر پیشہ ہے۔
اس پیشے پہ آپ کو بتاؤں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت معلما، پیغمبر اسلام اور ہمارے جو میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے ایک معلم بنا کر بھیجا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے، تو ہم اپنے مقام کو بھی پہچانیں، اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو حقوق کے جو مطالبے ہیں جائز حدود میں وہ پورے کریں۔ اور اگر یہاں پر کوئی سنستھاؤں کے ذمہ داران ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ خدا را اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھے جس میں آپ نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ کے ماتحت اساتذہ کرام، آپ کا انتظامیہ، آپ کا اسٹاف، آپ کا پورا عملہ یہ آپ کے ماتحت ہے۔ آج آپ اپنی سپیرٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے حقوق کے اوپر کچھ ہاتھ ڈال لیں، لیکن کل اگر ایسی صورتحال رہے گی تو خدا کے یہاں پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ احساس ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے، اس وقت تک اسلامی حکومت مکہ اور مدینہ سے نکل کر عراق تک پہنچ چکی تھی، اور دجلہ جو ندی ہے، ندی کا نام ہے دجلہ، وہ دجلہ ندی عراق کے اندر بہتی ہے، اور اس وقت کے جو ہمارے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ مدینے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ اس کا بھی سوال کرے گا کہ ایک جو ہے غیر فطری موت مر گیا، تو نے اپنی رعایا کا خیال نہیں کیا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ بہرحال وقت بہت ہو گیا، باتیں بہت کچھ تھی، لیکن وقت کے نظر ہو گئی۔ خواتین بھی ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں بچیاں بھی ہیں بہت ساری چھوٹی، اس لیے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی باتیں یہاں پر سنی ہیں، سنائی ہیں، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے دلوں میں اللہ اتحاد و اتفاق کو پیدا فرمائے، آپ کی اس سنگھٹنا کو مضبوط سے مضبوط ترین بنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے کام ہیں، جتنے حقوق ہیں، اس کی حصول یابی کو اللہ تعالیٰ آسان سے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس سنگھٹنا کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عاجز کو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر کچھ کہنے کا موقع دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ